اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم اشراق خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے میں جاننے کی کوشش کروں گا ستاروں کی کون سی ایسی پوزیشن بن رہی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے ایران اور امریکہ کی لڑائی جو شدت تھی اس میں اور آنے والی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے اب قطر، ایران، سعودی عربیہ بھی شاید معاملات اس طرف چلا جائے۔ پوری مسلم امہ اب پریشان ہے۔ کیا یہ لڑائی پوری دنیا میں جا رہی ہے؟ کیا تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے لگی ہے؟ کیونکہ جب سے توانائی گیس پہ اٹیک ہوئے ہیں اس کے بعد سے معاملات یہ لگ رہا ہے شاید معاملات دوسری طرف چلا جائے۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ خان صاحب، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ لڑائی اب بڑھنے لگی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑیں۔ کیا ایسی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اتنا سا ملک ہے، اتنا سا دنیا میں، اور اس نے نو ڈاؤٹ کہ بزنس میں بھی اس نے نام کمایا۔ امریکہ جیسا بہت بڑا ملک ہے۔ امریکہ کی ایک اسٹیٹ جو ٹیکسس ہے نا، وہ پاکستان جتنی ہے تقریباً، وہ اس کو بھی قابو کر گیا۔ چالیں چلتے رہے، 30 سال ہو گئے اس کو مناتے ہوئے اسرائیل کو کہ کوئی بھی میرے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں راشٹرپتی پریزیڈنٹ ہو جو میرے ساتھ جڑے ہو، میں ایران پہ حملہ کروں تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر جاؤں۔ یہ تو اس کی سوچ ہے۔ 2026-25 میں سارا بتایا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جو نئے آ رہے ہیں بیچ میں انٹر ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے۔ 2025 کے ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرو، 9 بنتا ہے۔ مریخ کا وہ ڈیجٹ تھا، اور انڈیا اور پاکستان کی لڑائی سٹارٹ ہوئی، اور ایران اور اسرائیل کی بھی اسی ڈیجٹ سے ہوئی۔ 2026 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو وہ 10 بنتا، ظفر نکالے ایک ہے اور ایک سورج کا ہے، اور میں نے کہا تھا چودھریوں کی لڑائی ہونی ہے۔ ایک اس روح زمین میں سارے خلیفہ ہیں، اس میں بادشاہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی بادشاہ۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ چودھری صاحب جو ہے انہوں کا میں ہی بادشاہ ہوں، میرے ہی ورلڈ آرڈر ہوں گے، میرا ہی سب کچھ ہوگا۔ ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے وینزویلا کو لے گئے، نیکولس کو لے گئے، سب کچھ جنگ سٹارٹ کر دی 28 فروری کو، اور وہ بھی سورج کا ہی ڈیجٹ تھا، اور وہ خطرناک ڈیجٹ تھا۔ پھر سورج گرہن آیا، چاند گرہن آیا، سارا کچھ۔ وینزویلا پہ جب حملہ ہوا وہ سپر مون تھا۔ خیر، اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اور مارچ کے مہینے میں۔ مارچ میں 8 مارچ کو زحل سیارہ غروب ہوا ویسٹ میں، 9 اور 10 کو قمر در عقرب، 11 کو مشتری سیدھا ہوا۔ وہ میں نے کہا تھا وہاں پہ لڑائی گھمسان کی ہوگی، وہی سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد اگر ہم چلیں تو 17 18 19 میں نے کہا تھا یہ ڈیجٹ ہے ہی اچھے نہیں۔ 17 1 اور 7 8 بنتا ہے، 18 جو ہے 1 و 8 9 بنتا ہے وہ مریخ کا، اور 19 جو ہے وہ 1 اور 9 10 ہے وہ سورج کا۔ اب شروع ہوتے ہیں 19 20 اور 21۔ ٹھیک ہے۔ اب 19 تاریخ جو ہے 1 اور 9 ہے ہی وہ پہلے تو بتاؤں 19 کو تو میں بھی پیدا ہوا ہے، میری بھی ڈیٹ آف برتھ پہ گئی سورج سے وچ، کوئی شک نہیں۔ اچھا، لیکن یہ 19 تاریخ جو 1 اور 9 بنتا ہے 10، یہ 10 ہے، دن تھا جمعرات کا اور تاریخ ہے سورج کی۔ ادھر جمعرات ہے مشتری اور سورج آپس میں جڑ کے چلے۔ اب یہ ایسے جڑ کے چلے ہیں کہ سورج اس سال کا لارڈ ہے اور جوپیٹر جو ہے اس سال کا کنگ ہے پلینٹس میں۔ ادھر گھمسان کی لڑائی دیکھتا ہوں، جو ابھی میں بتاتا ہوں ایٹم بم کیا چل سکتا ہے 19 20 21 میں، سوال یہ میں بڑا اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں۔ 20 تاریخ جو ہے وہ دن ہو گیا جمعے کا۔ جمعہ ہے کس کا دن؟ وینس کا ہو گیا بالکل، وینس کا۔ اور 20 تاریخ جو 2 نمبر ہے، صفر نکالو، 2 کس کا ہے؟ چاند کا، فیمیل پلینٹ۔ جمعہ آلسو فیمیل پلینٹ۔ اور پھر 7 20 تاریخ کو ہی مرکری جو ہے سیدھی ہو رہی ہے فیمیل پلینٹ۔ 3 فیمیل پلینٹ کا دن ہے یہ جمعہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، ہفتہ آ جاتا ہے 21 تاریخ۔ اب 21 کس کا ہے؟ 2 اور 1 3، مشتری کا ڈیجٹ ہے، ٹھیک کر کے لگا پھر جو بادشاہ ہے۔ اور 7 کون دے رہا؟ ہفتہ، زحل۔
جو 8 نمبر والا ہے جس نے دنیا ہلانی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے 19 20 21 گھمسان کی لڑائی ہو سکتی ہے جس میں اللہ نہ کرے اسرائیل ہو یا امریکہ ہو, کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا تصور تو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ جی امریکہ کا بھی حملہ ہے وہ. اگر امریکہ کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا تصور یہی لیا جائے گا کہ جی اسرائیل کا ہے, یا تو ایک دوسرے ہٹ جائیں, امریکہ پیچھے ہو جائے جی اسرائیل دوسری جانو امریکہ پیچھے. تو کوئی بھی اگر ایٹم بم اسرائیل چلا دے چاہے اس میں رضامندی نہ بھی ہو امریکہ کی تو نام تو اس کا بھی آئے گا بیچ میں. کہنے کا مطلب یہ ہے 19 20 21 اسرائیل چلا سکتا ہے ایٹم بم کس پہ؟ ایران پہ. یہ خدشہ ہے اور میں ستاروں کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں, نالج آف جفر پہ, کیونکہ جو اسرائیل کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے مسلمانوں کے حوالے سے. کیونکہ جب بھی کوئی رمضان ہو یا کوئی نیک دن, کوئی مسلمانوں کا کوئی بڑا اچھا دن ہو, اس پہ یہ حملہ کرتا ہے, جیسے اس نے بہت کچھ کیا ہے پہلے اس نے اپنی ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے. تو یہ 3 دن میں دیکھ رہا ہوں, عید کے دن بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ قوم بن گیا ہوا ہے. انہیں اب یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کو پیارے بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں, وہ یعنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے ہر وقت ملک, اپنے ملک کے لیے. اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس کا جواب بھی پھر ظاہر ہے ایران تو دے گا بڑا. ابھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ 26 مارچ کو مریخ سیارہ رائز کر رہا ہے. اگر ایران پہ حملہ ایٹامک ہو گیا بڑا, یعنی کہ ایٹم بم آ گیا جیسے ہیروشیما پہ امریکہ نے کیا تھا, اگر ایسی حرکت ہو جاتی ہے تو ایران 25 26 اور 27 مارچ کی 3 تاریخیں جانے نہیں دے گا. وہ بڑا نقصان دے سکتا ہے ایران, یہ بھی ہے. اب یہاں پہ پھر میں دیتا ہوں, ایڈوائز ہی دوں گا, ٹھیک ہے, کہ جناب بیک پہ ہی چلے جاؤ. بیک پہ ہی ایران وہ امریکہ اسرائیل کا جانا بہتر ہے. اگر نہیں گئے تو پیشن گوئی لکھ لو میری. 2 اپریل, پہلے تو یاد رکھنا 1 اپریل کو زحل سیارہ ایسٹ کے پاس آ جائے گا, وہ پاور ایسٹ کے پاس آ جائے گی. 2 اپریل کو مریخ سیارہ ٹرانزٹ کر جائے گا پائسس میں, جو اس وقت ایکیورس میں بیٹھا ہے, جس کا بینیفٹ لیا امریکہ نے بھی اور اسرائیل نے بھی. جب وہ چلا جائے گا تو پھر امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے. خاص اب یہ 2-3 تاریخ تک معاملہ, پہلی تو بات یہ جائے گا نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 3 دن آپ نے بتا دیا اسرائیل کے ہیں اور 3 دن آگے ایران کے ہیں. یہ 26 تک کا یہ جو معاملہ ہے, یہ عید بھی اب چل رہی ہے, عید کا دن بھی ہے, سارے معاملہ یہ ہیں. یہ اب آپ اور ایران بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈٹا تو ہوا ہے لیکن ایران کافی کمزور ہو چکا ہے اس وقت. جو ان کے معاملات ہیں, میزائل ٹیکنالوجی ختم ہو رہی ہے, لیکن پوری دنیا اب آئل شوائل سارا یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے دیکھ رہے ہیں, اور 2 تک بات جائے گی. پہلے تو میں ایک سوال کروں گا, کیا آپ ایران کے جوہری تنصیبات وغیرہ دیکھ کے آئے؟ نہیں. کیا آپ نے اسرائیل کے دیکھے؟ نہیں. کیا آپ نے امریکہ کے دیکھے؟ نہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی وہ ختم ہو رہے ہیں؟ سر بظاہر یہ ہے کہ ایک کنٹری اکیلا لڑ رہا ہے, باقی امریکہ کو پوری سپورٹ ہے, اسرائیل ہے. امریکہ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, اسرائیل کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو مغرب ہیں انہوں نے کہا ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں, نہ ہم آپ نے ہرموز میں. بلکہ باطنی طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں, ایران کے پاس رشیا کی بھی سپورٹ ہے, ایران کے پاس چائنا کی بھی سپورٹ ہے. اور جو پچھلے سال اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پہ, کچھ اور لوگ بھی تھے, ٹھیک ہے, کوئی اور کنٹریز بھی ہوں گے. اچھا, جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پہ, اس کی ایران کی بہت زیادہ تیاری ہے. اس نے پہلے اپنا پرانا اسلحہ لگایا ہے, اور ایران کا جو ہے بیان, اس نے کہا ابھی تو ہمارا نیا آنا ہے جو آپ نے دیکھنا ہے, اس کا بھی بیان دیکھو. اسی طرح اسرائیل بھی بیان دیتا ہے ہم یہ کر دیں گے, اسی طرح امریکہ بھی بیان دیتا ہے. یہ جنگی بیان ہوتے ہیں. سر یہ یورپ کے کیا ابھی جو میں ستاروں کو دیکھوں گا, آپ کے بیان کو نہیں دیکھوں گا. ستاروں میں 19 20 21 یہ 3 گزر کی 20 ہوگی. ہاں, یہ 3 دن میں وہ حرکت کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, سکتا میں کہہ رہا ہوں. جواب میں 25 26 27 ایران بھی بڑی حرکت کر دے گا. دونوں ہی صورتوں میں اگر حرکتیں نہیں بھی ہوتی تب بھی 2 تاریخ اپریل کی 2 اپریل کے بعد جنگ خاتمے کی طرف جانا شروع ہوگی. 2 اپریل کی ڈیٹ دے رہے ہیں, جی ہاں, خاتمے کی طرف جانا شروع ہوگی. جی, یعنی کہ ابھی آپ کے خیال میں پھر 7 8 9 دن
اور جنگ ہے یہ. اگر یہ بڑھائی تو 2 میں جائے گی, اس کے بعد خاتمے میں نہیں بڑھائی تو یہ ڈینجرس ڈیز ہے. اب آپ آئیں ذرا سعودیہ والا سوال کر رہے تھے. سعودیہ کا سر یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ایران یا سارے مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے مذمت بھی کی ہے جو اسرائیل کے اٹیک کی, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مذمت یہ بھی کر دیا کہ ایران بھی اپنے ہمسایہ ممالک سے نہ کرے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی دفاع کا حق رکھتے ہیں. یہ کہیں معاملہ ایسے تو نہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو نوبت آئی ہے, جو میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں ایران پہ, یہ ہم مسلمان اتحاد یعنی کہ ایک صف پہ نہیں کھڑے ہوئے. ایران اپنی قوم کے ساتھ صف پہ کھڑا ہے, لیکن یہ سارا کچھ ہوا ہے جو مڈل ایسٹ نے اڈے دیے امریکہ کو, اور امریکہ کو شیر بہادر کہا. انہوں نے کہا آپ ہی ببر شیر ہیں. پچھلے سال ٹرمپ آئے, روپیہ لے گئے. میں اسی وقت کیا گیا تھا یہ اسی پہ انہی پہ مڈل ایسٹ پہ استعمال ہو جانا ہے. کوئی شک نہیں, ہم نے کہا تھا. اچھا اب آج ایران ایسی جگہ پہ ہے, بلکہ ان سے تمام مڈل ایسٹ کو چاہیے کہ, اور تمام دنیا کے لوگوں کو اکٹھا, سعودیہ کو بھی چاہیے تھا اکٹھا کرتے کہ جناب بیٹھیں اس جنگ کا کوئی حل نکالیں, حل کی طرف جانا چاہیے. بجائے وہ اس طرف آگے جی ایران اب کرے گا تو ہم شامل ہو جائیں گے. ایران یہ کہتا ہے بار بار کہ مجھے آپ ممالک سے کوئی دشمنی نہیں, آپ میرے ہمسائے ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا. وہ اس کا یہ بیان ہے, اس کا بھی بیان سنا کریں نا, دونوں بیان پڑھا کریں, ایک بیان نہ پڑھیں آپ. میں نے ان کا بھی پڑھا ہوں. اچھا اب ایران یہ کہتا ہے جہاں سے میزائل امریکی تنصیبات سے آئے گا تو میں اس کو ہٹ کروں گا. اگر آپ نے میری تنصیبات کو ہٹ کیا اور جہاں سے ہوا تو میں اس کو ہٹ کروں گا. وہ پھر کہتا ہے کہ میری ملک سے سعودیہ وغیرہ سے جنگ لڑائی نہیں ہے, میری ان تنصیبات سے ہے. ایک بات اب بات پیدا ہوگی کہ ظاہر ہے وہاں سے پھر امریکہ تو کہے گا چلاؤ, اسرائیل تو کہے گا چلاؤ, وہ تو کہے گا, ایران پھر ہٹ کرے گا. اب بات یہ ہوگی کیا اسلامی ممالک ایران پہ حملہ کر دیں گے, کیا پاکستان بھی کرے گا, کیونکہ پاکستان کے نے تو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے, کچھ دفاعی معاہدات کچھ کیے ہیں سعودیہ سے. میں پھر یہاں پہ کھڑا ہوں گا جو اپنے نالج کی بنیاد پہ کہتا ہوں پاکستان ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہے سعودیہ کہہ دیے نو بڑھو, تو چاہے ہم اس کو روک لیں, ڈیفینس میں آ جائیں, یہ نہیں کہ حملہ کریں, ایسا نہیں ہے. باقی UAE ہو, قطر ہو, کویت ہو, عراق ہو, بحرین ہو, جارڈن ہو, میں سمجھتا ہوں ان کے ناموں کے زیچوں کو جب میں دیکھتا ہوں ان کے زیچوں میں کسی بھی پلینٹ کی پاور موجود نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عاطف میر مشتاق خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد. یہ دوبارہ لا دو. میں